اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اگر تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مایوسی آج چھوڑ کر پورے ایمان کے ساتھ آج کی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج خداوند شفا دینے والا ہے۔ آج خداوند آپ کی ساری پریشانی کو ختم کرنے والا ہے۔ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کی دعا ختم ہوتے ہی آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے، کیونکہ آج خداوند کے الفاظ تمہیں شفا دینے والے ہیں۔ آپ مجھے اور آپ کو خداوند شفا دینے والے ہیں۔ آج خداوند کہتے ہیں کہ میں تیرے پاس آؤں گا اور تجھے شفا دوں گا۔ لیکن آئیے آج اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ خداوند ہمیں شفا دے سکے۔ خداوند جو زندگی کا مالک ہے، جو شفا کا سرچشمہ ہے، آج پورے ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور جھکیں۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے اس کا وہ پیغام سنتے ہیں جس میں وہ ہمیں یہ وعدہ کرتا ہے ہم سے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں شفا دوں گا۔ ہمارے لیے آج کا زندہ کلام مقدس متی کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بطیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آئیے خداوند کے حضور دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ آج کی دعا ختم ہونے سے پہلے ہی آپ اپنی زندگی میں ایک عملی تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل جیزس میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہر روز کی نئی تلاوت اور دعا میں شامل ہونے سے پہلے اور نئی تلاوت کو سننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور دعا میں جھکیں۔ اے ابدی اور قادر مطلق خدا، آسمان و زمین کے خالق، زندگی اور روشنی کے سرچشمے، میں تیرے حضور عاجزی اور پست دلی کے ساتھ آیا ہوں۔ تو جانتا ہے میرے لفظ محدود ہیں، میری سمجھ ناقص ہے، مگر تیری رحمت لامحدود ہے اور تیرا فضل بے پناہ ہے۔ آج میں تیرے سامنے اپنی روح کی پیاس، اپنے دل کی فریاد اور اپنی کمزوریوں کا بوجھ لے کر حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ میرا دل صرف تجھ ہی سے آس رکھتا ہے اور میری روح صرف تیری حضوری میں قرار پاتی ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھی ہوئی ہر بات زندگی اور صحت ہے۔ تو وہ خدا ہے جس نے فرمایا اور سب کچھ وجود میں آیا۔
تیرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ طاقتور ہے. تیرا ایک لفظ بھی پہاڑ کو ہلا سکتا ہے، سمندروں کو سکون بخش سکتا ہے، مردہ دلوں میں امید جگا سکتا ہے. اسی لیے خداوند میں تیرے سامنے یہ ایمان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر تو صرف کہہ ہی دے، محض ایک حکم، ایک بول، ایک کلام، تو میری روح شفا پائے جائے گی، کیونکہ شفا دینے کی قدرت تجھ میں ہے، اور اس کے لیے نہ فاصلہ مانا ہے، نہ صورتحال، نہ زمان و مکان سے بلند ہے. تو جو بے پناہ قادر مطلق ہے، اور تیری قدرت انسان کی کمزوریوں اور ناممکنات کوئی اسیر نہیں. اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میری روح کن زخموں سے گزری ہے. تو جانتا ہے کہ میرے دل کے کون سے گوشے تھکن، اندیشے، خوف یا گناہ کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تو میرے اندر کی تاریکی، میرا ٹوٹا ہوا دل اور میرا ٹوٹا پن، میری کمزوریاں، میرے رنج اور میری خاموش چیخیں سب جانتا ہے. لیکن میں اس امید سے تیرے پاس آتا ہوں کہ جہاں انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے، وہاں تیرے فضل کی ابتدا ہوتی ہے. میں اس امید سے تیرے پاس آتا ہوں. تو شکستہ دلوں کا مرہم ہے، ٹوٹے برتنوں کو دوبارہ جوڑنے والا ہے، کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے والا ہے، اور گرے ہوں کو سہارا دینے والا خدا ہے. اے خداوند، آج تیری حضوری میں اپنی روح کو تیرے سپرد کرتا ہوں. میری زندگی کے ہر داغ، ہر بوجھ، ہر خوف، ہر پچھتاوے کو تیرے سامنے قرار کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تو معاف کرنے والا خدا ہے، اور تیرے خون ہر گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر میرے گناہوں نے میری روح کو بیمار کیا ہے تو اپنے فضل سے مجھے دھو دے. اگر میرے فیصلے غلط تھے اور انہوں نے مجھے زخمی کیا ہے تو مجھے نئی راہ دکھا. اگر میرے دل میں کوئی دکھ یا مایوسی ہے جو میری روح کو کمزور کر رہی ہے تو اپنی حضوری کی روشنی سے اسے دور کر دے. کیونکہ اے خداوند، تیرے کہنے میں شفا ہے، تیرے چھونے میں بحالی ہے، اور تیرے کلام میں قوت ہے. اے مسیح خداوند، تو وہ شفیق چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو نام لے کر پکارتا ہے اور ہر ایک کو سنبھالتا ہے. میں بھی آج تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں. جیسے مریض تجھ سے شفا مانگتے تھے، جیسے اندھے تجھ سے بہرائی پاتے تھے، جیسے کوڑی تیرے ایک چھونے سے پاک ہو جاتے تھے، اور جیسے خون بہنے والی عورت نے صرف تیرے لباس کا کنارہ چھو کر شفا پائی، میں بھی تیرے سامنے اسی یقین اور سادگی سے حاضر ہوتا ہوں کہ تو چاہے تو میں پاک ہو جاؤں، تو کہہ دے تو میں تندرست ہو جاؤں، تو نظر کرم کر دے تو میری روح میں نئی زندگی پھوٹ پڑے گی. اے خداوند، میری روح کو وہ اطمینان دے جو دنیا نہیں دے سکتی. مجھے وہ خوشی دے جو حالات پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ تیرے ساتھ کے احساس سے پیدا ہوتی ہے. میرے اندر وہ ایمان پیدا کر جو طوفانوں میں بھی قائم رہے، جو تاریکی میں بھی روشن رہے، اور جو کمزوری میں بھی مضبوط رہے. مجھے ایک اپنے نزدیک کر تاکہ میں تیرے دل کی دھڑکن سن سکوں. مجھے اپنی حضوری کا احساس دے تاکہ میری روح تازہ ہو، میری سوچ پاک ہو، اور میرا دل مضبوط ہو. اے خداوند، میں تیرے سامنے اپنی زندگی کی ہر ٹوٹی ہوئی جگہ کو رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ تو نہ صرف زخموں کو باندھتا ہے بلکہ ٹوٹے ہوئوں کو بھی پہلے سے بہتر بنا دیتا ہے. اے خداوند، تیری حضوری میں روح کے لیے شفا کا دریا بن جائے. میرے اندر ہر خوف، ہر بے چینی، ہر پریشانی کو باہر نکال دے، اور اس کی جگہ اپنی محبت، اپنی قدرت اور اپنا اطمینان کر دے. اے خداوند، مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنا. میری خواہش تیرے ارادے میں ڈھل جائے، میرے فیصلے تیرے نور میں روشن ہو جائے، اور میری راہیں تیری رہنمائی سے سیدھی ہو جائیں. جو باتیں میں نہیں سمجھتا ان میں مجھے صبر دے، جو باتیں میں نہیں بدل سکتا ان میں مجھے برداشت دے، اور جو باتیں میں بدل سکتا ہوں ان میں مجھے حکمت دے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ میری روح تیرے ساتھ ایسے جڑی رہے جیسے تاک میں شاخ، تاکہ تیری محبت کا رس مجھ میں جاری رہے، اور میری زندگی تیرے
فضل کی گواہی دے۔ اے خداوند میں اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہوں، تو کہے ہی اے خداوند تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی، کیونکہ تو سچا چرواہا ہے، سچا طبیب ہے، سچی روشنی ہے اور سچا خدا ہے۔ میں تیرے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہوں، تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں اور تیرے لہو کی قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ آج صرف اسی لمحے سے میں تیری شفا کو قبول کرتا ہوں، جو نہ صرف میرے جسم کے لیے بلکہ میری پوری ہستی، میری روح، میرے دل اور میرے خیالات اور میری زندگی کے لیے ہے۔ اے خداوند تیری شفا میرے اندر بہنے والے چشمے کی مانند ہو، میں تیری شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتا ہوں، تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں اور تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میری روح تیرے حضور سکون پائے، میرا دل تیری محبت میں آرام کرے اور میری زندگی تیری قدرت کی گواہی دے۔ اے خداوند میری پکار کو سن، میری دعا کو سن۔ اے خداوند جو دور و نزدیک سے آج موبائل کے سکرین پر، ٹی وی کے سکرین پر اے خداوند اس دعا میں شامل ہیں، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اے خداوند تو ان سب کی زندگیوں کو بدل دے، ان کی ساری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے خداوند ان کی تمام روحانی کمزوریوں کو دور کر دے اور ان آمد کے ایام میں ان کی زندگی کو بدل دے۔ پیارے خداوند ابھی اسی وقت اسی لمحے ان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ مجھ گناہگار کو چھو، میری زندگی میں وہ عملی تبدیلی پیدا کر دے تاکہ میں تیرے نام کی گواہی دے سکوں، تیرے نام کی پرستش کر سکوں، تیرے نام کی تمجید کر سکوں۔ اے خداوند میری فریاد کو سن اور قبول فرما۔ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے اپنی خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔